أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمدللہ آج ہم ایک نئے سیشن کے ساتھ موجود ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں بچوں کی جو تربیت ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور اس تربیت کے حوالے سے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت میں بہت ساری ہدایات بھی فراہم کی ہیں۔ والدین صرف اپنے الفاظ سے نہیں بلکہ ان کے جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ بھی بچوں کی تربیت میں بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بچے ہر وقت اپنے والدین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچوں کی زندگی میں جو والدین کا کردار ہے وہ بہت بنیادی ہے، اور ان کے رویے بچوں کی جو زندگی ہے اس پہ بہت گہرا، بہت دیر پا اثر ڈالتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اس آیت میں والدین کی جو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ والدین اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو ہر اس چیز سے بچائیں جو انہیں آگ کے قریب لے کے جانے والی ہے۔ حسن البصری رحمہ اللہ اس آیت سے مراد یہ لیتے ہیں کہ وہ انہیں نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ اس لیے والدین پہ یہ لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت میں سب سے پہلے ان کے صحیح عقیدے کی فکر کریں۔ اب صحیح عقیدہ کیا ہے؟ کہ وہ عقیدہ جو شرک اور بدعت سے پاک ہو۔ تو اپنی اولاد کو صحیح عقیدے، شرک اور بدعت سے پاک عقیدے کی تعلیم دیں۔ پھر اپنے بچوں کو صحیح سنت کے مطابق نماز سکھائیں، اور پھر انہیں اس کی پابندی کی فکر بھی ان میں پیدا کریں۔ ان کے ساتھ فالو اپ رکھیں کہ وہ پوری نمازیں پڑھیں اور پراپر پڑھیں، اور ان میں فکر ہو کہ ہمیں پوری 5 نمازیں پڑھنی ہیں اور اللہ سے ایک۔ پھر ان کے اندر حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بھی ان میں ایک فہم ہونا چاہیے، ان میں وہ بھی ڈالیں۔ پھر انہیں اخلاق اور آداب سکھائیں، حرام اور حلال اور حرام کا جو فرق ہے وہ بھی ان پہ واضح کریں۔ پھر انہیں قرآن کا فہم اور قرآن عملی زندگی میں لانے کے جو پریکٹس ہے وہ کروائیں۔ پھر بچوں سے صدقات بھی کروائیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب باتیں ہم چھوٹے سے بچوں کو کیسے سکھائیں؟ نہیں، ہم نے چھوٹی لیول سے ہی سٹارٹ کرنا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ، ہم سورہ الاخلاص انہیں سٹارٹ کرواتے ہیں، تو سورۃ الاخلاص میں کتنی توحید سے بھرپور یہ صورت ہے۔ پھر سورہ الفاتحہ میں دیکھیں، اس میں کتنی ساری چیزیں ہیں، ہم کیا کیا اس میں مانگ رہے ہیں، کیا کیا ہم اس پہ بات ہو رہی ہے، تو وی کین ٹیچ دیم اکارڈنگ ٹو دیئر لیول، سلولی۔ پھر جب ہم کھانا کھا رہے ہیں، جو ہمیں نعمتیں ملی ہیں، پھر ہم بچوں کو ریلیٹ کروائیں کہ یہ ہمیں کس نے دی ہیں، یعنی اللہ کا تعارف کروائیں۔ ان میں بچپن سے ہی جب ہم یہ چیزیں پریکٹس کرتے چلے جائیں گے تو جب تک وہ ایک ماشاءاللہ جب وہ جوان ہوں گے تو بہت سارا دین کا علم سیکھ چکے ہوں گے، اور دین ان کی زندگی میں رچ بس چکا ہوگا، عملی زندگی میں۔ اور ایسا تبھی ممکن ہے جب والدین خود بعمل مسلمان ہوں گے، تو ہمیں خود پہ کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ سبحان اللہ، یہ تھی تربیت۔ کیا ہم ایسی تربیت کر رہے ہیں؟ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بچے کا دل خالی زمین کی مانند ہوتا ہے، یعنی بچے کے دل میں، یعنی زمین میں جو کچھ بھی بویا جاتا ہے، یعنی بچے کے دل میں جو کچھ بھرا جاتا ہے وہی اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے، کہ اگر خیر بھری جائے گی تو وہ صالح بنے گا، اور اگر شر بھرا جائے گا تو وہ تباہ ہو جائے گا۔ تو والدین کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو ان کے ایکشنز ہیں وہ بچوں کے دل و دماغ پر اور ان کی ذات پہ بہت گہرا، بہت بڑا اثر ڈال رہے ہیں۔ تو بچوں کی تربیت جو بہترین تربیت ہے، وہ اس میں ہمیں والدین کو ایک بہت اچھا، ایک بہت پازیٹیو رول ماڈل خود کو شو کرنا ہے ان کے سامنے۔ جیسے ہم ایک مثال دیں جس کو ہم سبھی ریلیٹ کر سکتے ہیں،
کہ جب ہمارے گھروں میں کوئی نماز پڑھنے لگتا ہے، چاہے ماں باپ والدین پڑھے ہیں یا نانی یا دادی یا کوئی بھی نماز پڑھتا ہے، تو گھر میں وہ جو چھوٹا سا ایک بچہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، یہ چھوٹا سا اپنا جائے نماز اٹھا کے لے آئے گا، ساتھ میں ڈال لے گا، اور جیسے ہی آپ جو بھی نماز کے ارکان ادا کر رہے ہیں ویسے ویسے وہ بھی کرتا چلا جائے گا، کاپی کرتا چلا جائے گا. آپ رکوع میں ہے تو رکوع کرنے کی کوشش کرے گا، سجدہ نہیں کیا جاتا تو پورا لیٹ جائے گا. ہی از ٹرائنگ ہز بیسٹ. اور کبھی سم ٹائم وہ سجدہ میں آپ جب جاتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر آ جاتا ہے. یعنی ہی از جسٹ لرننگ دس فرام یو، کیونکہ آپ کر رہے ہیں تو آپ یہاں ایک پازیٹیو، ایک اچھی رول ماڈل اپنا آپ کو شو کر رہے ہیں ان کے سامنے، تو وہ آپ کو کاپی کر رہا ہے. اسی طرح پھر اب دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں، یہ بعض مائیں بلکہ میجورٹی آف دا مدرس، میجورٹی آف دا لیڈیز وہ کیا کرتی ہیں کہ اپنے بچوں کے سامنے ہی غیبت، چگلی، بدگمانی وغیرہ کرتی رہتی ہیں. ایون اپنے باپ کے خلاف باتیں کرتی رہتی ہیں اپنے بچوں کے ہی سامنے، جس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ بچہ یہ لرن کر لیتا ہے کہ یہ سب نارمل بات ہے، میں بھی اپنے باپ کے آگے زبان درازی کر سکتا ہوں، میں بھی باپ کی برائیاں کر سکتا ہوں، نہ صرف باپ کی، اور بہت ساری چیزیں اس میں یہ آ جاتی ہیں. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کے اندر ایک رانگ، ایک نیگیٹو سافٹ ویئر انسٹال کر دیتے ہیں. یہ ایک نیگیٹو رول ماڈلنگ کی نشانی ہے. ہمارے معاشرے میں ایک جو غلط جملہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، چلو ان کے کھیلنے کودنے کی عمر ہے، سیکھنے کو تو ساری عمر پڑی ہے، لیٹ them enjoy. یہیں سے ساری خرابیاں شروع ہوتی ہیں، کیونکہ یہ جو عمر ہوتی ہے، یہ سب سے، اس میں آپ کا بچوں کا جو ذہن ہوتا ہے وہ بہت تیز چلتا ہے، بہت ماشاءاللہ شارپ ہوتا ہے. وہ بہت جلدی چیزوں کو پک کرتے ہیں اور بہت اچھے سے حفظ کر لیتے ہیں، جو کہ وہ بڑے ہو کے اس طرح سے نہیں کر پاتے. تو یہی سیکھنے اور تربیت کی جو بیسٹ عمر ہے وہ یہی ہے، کیونکہ اس میں بچے کوئک لرنر ہوتے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ تربیت کب سٹارٹ ہوتی ہے؟ جب بچے کی اچھی خاصی پرسنالٹی پہلے ہی بن چکی ہوتی ہے اور اس پہ تب کام کرنا سٹارٹ کیا جاتا ہے، جب اس کے اندر بہت سارے غلط جو انٹرسٹ ہیں وہ ڈیولپ ہو چکے ہوتے ہیں. اور پھر والدین کیا کرتے ہیں کہ بہت سختی کرتے ہیں، بہت ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، اور کیا ان کے جملے ہوتے ہیں، بچہ سنتا نہیں ہے، بچہ مانتا نہیں ہے، بہت بدتمیز ہو گیا ہے، وغیرہ وغیرہ. اب وہ کیوں سنے گا؟ کیونکہ اس کی ٹریننگ ہی آپ نے غلط، اس کی جو بنیادیں ہیں وہی غلط ہو گئی، اس کی ٹریننگ ہی غلط ہو گئی. تو اس کے اندر جو بڑوں کی جو غلط کریکٹرسٹکس ہیں، کچھ جو غلط کریکٹرسٹکس ہیں اور جو انفلوئنسز ہیں وہ آ چکے ہیں. تو ان تمام چیزوں کا ہم نے فکر کرنی ہے. پھر میں اپنی بات کا اختتام جو ہے وہ ایک بہت ہی ڈرانے والی ایک حدیث سے کرتی ہوں، جسے ابن عمر نے مروی کیا ہے. ادب ابنک فإنک مسئول عنہ ماذا ادبتہ وماذا علمتہ، کہ اپنی اولاد کی تربیت کرو، کیونکہ قیامت کے دن تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تم نے اسے کیا ادب سکھایا، تم نے اسے کیا علم سکھایا، ان تمام چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ جو اولاد تمہیں عطا کی گئی ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اس جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ یہ ذمہ داری عائد کی ہے، وہ اس جواب دہی کی فکر کریں اور اپنی اولاد کی تربیت اسلامی ضابطوں کے مطابق کریں. کیوں؟ کیونکہ قیامت کے بارے میں، اس کے بارے میں ماں باپ سے خصوصی طور پہ سوال کیا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا ان کے ساتھ، کیا سکھایا ان کو، کیا ادب سکھایا، کیا علم سکھایا یا نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم اپنی اولادوں کی صحیح طور پہ تربیت کر سکیں. آج ہمارے ساتھ ایک لانگ گیپ کے بعد ہماری بہت ہی معزز مہمان ڈاکٹر کنول صاحبہ موجود ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور ہم سوچ رہے تھے کہ یہ ایک پرسن نہیں ہے بلکہ بہت سارے لوگ ہیں ان کے اندر ہمارے لیے. جیسے یہ ہمارے لیے ایک بہترین استاد بھی ہیں، ایک بہترین مینٹور بھی ہیں، ایک ڈاکٹر بھی ہیں، سائیکالوجسٹ بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ایک ایور گرین جولی فرینڈ بھی ہیں، اور ایک بہت پیاری سی ساس بھی ہیں، اور ایک کائنڈ مدر بھی ہیں. الحمدللہ، یو آر آل فار اس ڈاکٹر کنول. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں رکھیں، آمین.
الحمدللہ ہم نے ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ بہت ہی افیکٹو سیریز کی تھی جو کہ میرج پہ تھی، اور بہت سارے لوگوں نے اسے بہت فائدہ اٹھایا تھا. مجھے یاد ہے کہ بہت ایکسائٹیڈ تھے لوگ اس کے لیے، اور بہت اچھا فیڈ بیک تھا اس کا. اب انشاءاللہ ہم جو ہے سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے بچوں سے ریلیٹڈ، اولاد کی تربیت سے ریلیٹڈ، جس کا جو بیسک تھیم کیا ہے، یور چائلڈ از واچنگ یو. تو اس پہ ہم انشاءاللہ مختلف موضوعات پہ مزید آگے ڈفرینٹ سیشنز رکھتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحبہ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ تربیت اولاد کے حوالے سے قرآن و سنت سے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم کب اور کیسے اولاد کی تربیت شروع کریں، اور تربیت کے حوالے سے کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں جن کا خیال کر کے ہم ایک اچھی پیرنٹنگ کر سکتے ہیں، ہم اپنے اولاد کو ایک بہترین مسلمان بنا سکتے ہیں. اور پھر ایک اور اہم نقطے کو بھی ہم جاننا ضرور چاہیں گے کہ جب تربیت کا صحیح وقت تھا اور اب تربیت نہیں کی، اب بچہ ریبیلیس ہو چکا ہے، تو اس کیس میں ہم کیا کریں؟ جی ڈاکٹر صاحبہ، اٹس اوور یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے تو جزاک اللہ خیر فار آل دا کائنڈ ورڈز. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے گمان کے مطابق کرے، اور جو مجھ سے کمی کوتاہی ہوتی ہے اس سے درگزر فرمائے. جو کچھ بھی ہم کام کرتے ہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اور جو آپ نے باتیں کی ہیں نا، یہ بڑے کامن کویسچنس ہیں، اور تقریباً ہر گیدرنگ میں پوچھے جاتے ہیں. بار بار ان کے اوپر سوال اٹھایا جاتا ہے کہ پہلے تو یہ کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم بچوں کی تربیت کیسے کریں، اور پھر اگر وہ وقت گزر گیا تو کیا کریں. سب سے پہلی بات یہ کہ فرسٹریٹ نہیں ہو، کیونکہ جب انسان فرسٹریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو زیادہ بڑی غلطیاں کرتا ہے. سورہ الانفال کی آیت نمبر 28 کو اگر ہم دیکھیں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک فتنہ ہے. یعنی یہاں جو فتنہ کہا گیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اولاد ایک مصیبت ہے، کیونکہ اکثر اوقات میری کانوں میں جو ساؤنڈ ایکو کرتا ہے وہ یہی ہے، بہت تنگ کیا ہوا ہے، بہت مصیبت ہے، کیا مسئلہ ہے تمہارا. تو فتنہ جو ہے یہ ٹیسٹ کے طور پہ آتا ہے، ٹرائل ہے، ٹیسٹ ہے. جیسے جب گولڈ کو، سونے کو تپایا جاتا ہے اور اس کو جب ہیٹ کیا جاتا ہے تو امپیورٹیز الگ ہو جاتی ہیں اور پیور گولڈ سامنے آ جاتا ہے. تو جیسے ہم بچوں کو کبھی ٹیسٹ کے لیے کہتے ہیں کہ بیٹا اچھی طرح تیاری کرو، دھیان دو، اور نروس نہیں ہونا، اور ٹینشن نہیں لینی، ساتھ ساتھ کام کرنا ہے، ڈائجسٹیبل ڈوز میں کرنا ہے، روز پڑھائی کرو گے تو جب امتحان آئے گا تو پھر تمہیں مشکل نہیں لگے گی. تو پیرنٹنگ کا بھی یہی فارمولا ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے پیرنٹنگ کا. مجھے اکثر جو پرابلم ہوتی ہے جب بھی میں کہیں کوئی سیشن لیتی ہوں یا ایون سیریز کراتی ہوں، لوگ ساری بات سنتے ہیں لیکن اس کو اپلائی نہیں کرنا چاہتے، اور مجھے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا لیکچر بہت اچھا تھا، ہمیں بات سمجھ آ گئی، لیکن یہ جو میرا مسئلہ ہے اس کو جیسے وہ 2 منٹ نوڈل ہے نا جو میں لا کے جلدی سے پکاتی ہوں، بچے کو پیش کر دیتی ہوں، تو اسی طرح کوئی 2 منٹ فارمولا دیں جو کوئک بیک ہو اور میں بس اس کو پریزنٹ کروں اور میرا بچہ ٹرانسفارم ہو جائے. تو ایسے نہیں ہوگا. آپ کی ایک ایک منٹ کی محنت ہے، مہینوں کی، سالوں کی، اور وہ سب ایکیومولیٹ ہوگی اور آپ اس انشاءاللہ امتحان میں پاس ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ان سارے کاموں کا، ان ٹیسٹوں کے لیے کیا ہے، بہت بہترین اجر ہے. تو ہمیں یہاں سے ایک امپورٹنٹ جو بات پتہ چلتی ہے جس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. اگر ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں اور ہمارا فوکس اور قبلہ درست ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ بچے پروڈکٹیو ہی ہوں گے. تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ انشاءاللہ اس سیریز میں بہت سارے ان باتوں کو کور کروں گی جو کہ ایکچوئل پیرنٹنگ چیلنجز ہیں اور بڑے بڑے چیلنجز ہیں. لیکن دیکھیں ہم نا گراس روٹ لیول سے کام کریں گے، ہم اپنی بیس کو اسٹرانگ بنائیں. جب ہم اپنی بیس کو اسٹرانگ بناتے ہیں اور مسائل کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں
پھر ہی ہماری پیرنٹنگ اس لیول پہ پہنچتی ہے جو ہم رزلٹس چاہ رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ خاندان جو ہے نا، اس میں جو اس کی اکائیاں ہوتی ہیں، اس کے یونٹس ہوتے ہیں، اس میں والدین بھی ہیں، اس میں اولاد بھی ہے، بچے بھی ہیں، لیکن وہ جب تک اس ریلیشن شپ کو کسی نہج پہ نہیں لے کر جاتے، کسی ایک فوکس کے ساتھ لے کے نہیں چلتے، تو مسائل جو ہوتے ہیں وہ بڑھتے ہی رہتے ہیں. اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کا جو نیچرل سٹائل ہے، مثلاً آپ کو ایک خاص قسم کا لباس پسند ہے، ایک خاص قسم کا کھانا پسند ہے، ایک خاص سٹائل سے آپ بات چیت کرتے ہیں، آپ کا بڑا سمپل کیجول سٹائل ہے. اب آپ کو کسی بہت ہی فارمل انوائرمنٹ میں جانا پڑ جاتا ہے، یعنی آپ کافی ٹھیک ٹھاک، آپ کی زندگی اس وقت مشکل ہو جاتی ہے اور آپ بڑی ٹینشن میں رہتے ہیں، اور آپ وہاں پہ جو بھی مینرز ایٹیکیٹس ہیں اس انوائرمنٹ میں اس کو فالو کرتے ہیں. جب آپ وہاں سے نکل کر آتے ہیں اور وہ اپنے گیٹ اپ میں آ جاتے ہیں، اپنے سٹائل میں آ جاتے ہیں، اپنا سمپل طریقے سے بیٹھتے اٹھتے ہیں، آپ سانس لے کے کہتے ہیں شکر ہے اللہ کا، توبہ اگر مجھے روز یہ کام کرنا پڑے تو میرے لیے تو بہت مشکل ہو جائے. تو پیرنٹنگ بھی اسی طرح سے ہے. جب تک ہم اپنی ٹرو اوتھینٹک سیلف سے کنیکٹ نہیں ہوتے اور پھر اپنے بچے کے ساتھ ڈیل نہیں کرتے، تب تک ہماری پیرنٹنگ میں بھی مسئلے مسائل ہوتے رہتے ہیں. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم پیرنٹنگ کو اپنے اوپر امپوز کرتے ہیں، روز کوئی نیا طریقہ نکالتے ہیں، پھر اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اندر ہمارے کوئی آواز چل رہی ہے، باہر ہمارے کچھ چل رہا ہے، اور ہم نے اپنے لیے کوئی خاص فیصلہ ہی نہیں کیا ہوتا. تو ہم کیا چاہ رہے ہیں نا اپنے بچوں کے لیے؟ ظاہر ہے سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کا بندہ بنانا چاہ رہے ہیں، پھر یہ کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو اللہ کو راضی کرنا آ جائے، پھر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس دور کے جتنے فتنے ہیں ہمارے بچے ان سے بچ جائیں. لیکن ہم ان کا فیوچر کیسا دیکھتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں وہ ریزیلینٹ ہو. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ زندگی میں مشکلات تو آنی ہی آنی ہیں، تو جب زندگی کی کوئی مشکلات وہ فیس کریں تو ان کو باؤنس بیک کرنا آتا ہو، یہ ہم ان کو سکھانا چاہ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو جو میں باتیں آپ کو بتاؤں گی اس میں ساتھ ساتھ آپ نے پہلے اپنا تجزیہ کرنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں وہ بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں نا، ہمیں دیکھ کر سیکھ رہے ہیں، اور سٹارٹنگ پوائنٹ ہم ہیں پیرنٹنگ کے لیے. سٹارٹنگ پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ میرے بچے کی اتنی عمر ہے اور وہ یہ کر رہا ہے، بتائیں میں کیا کروں. تو ہمیں اپنے بچے کو ریزیلینٹ بنانا ہے، اسی طرح امپاورڈ کرنا ہے، وہ اپنے فیصلے صحیح طریقے سے کر سکے. اس کی آنکھوں کے سامنے جب بھی کوئی چیلنج آئے تو وہ سوچے اچھا اللہ کا حکم کیا ہے، یہاں پہ سنت کے مطابق زندگی کیسے گزر سکتی ہے. جب تک وہ یہ کام نہیں کرے گا تو ظاہر ہے پھر پرابلمز میں گھرا رہے گا. اس کو امپاور نہیں کرتے نا، ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کنٹرول کنٹرول کنٹرول. تو بچے کو ہم نے ہر بات یہ بتائی ہے کہ یہ تم کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے. اور اگر بچہ کہیں معصوم سا سوال پوچھتا ہے کیوں، تو جواب کیا ہوتا ہے؟ جسٹ بیکاز آئی سیڈ سو، کیونکہ میں کہہ رہی ہوں. تو وہ بچہ امپاورمنٹ نہیں سیکھتا. ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ وائلنٹ نہ ہو، بدتمیزی نہ کرے، کسی کے ساتھ بدلحاظی نہ کرے. جب گالی گلوچ بچے کرتے ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے. ٹین ایج میں آ کر اگر آپ کبھی اپنے بچوں کا کوئی انسٹا اکاؤنٹ، ٹک ٹاک اکاؤنٹ، یا غلطی سے آپس کی جو ان کی کنورسیشن ہے اپنے فرینڈس کے ساتھ وہ سن لیں تو بس آپ کی جان پہ بن جاتی ہے. آپ سے برداشت نہیں ہوتا، آپ کو ایک قسم کا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے کہ میرا بچہ کس ٹون میں کس طریقے سے بات کر رہا ہے. تو اصل ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی زندگی میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں، جو ہے نا فوز العظیم جو قرآن میں جو بتایا گیا ہے، ہم وہ چاہ رہے ہیں. لیکن جو ہم اپنی ارد گرد دیکھتے ہیں، یہ جو ماڈرن دنیا ہے اس وقت کی، یہ بہت تیزی سے ہمیں مزید سے مزید ڈس فنکشنالٹی کی طرف لے کر جا رہی ہے. اسی طرح سے ہم مزید سے مزید اپنے خاندانوں سے ڈسکنیکٹ ہوتے جا رہے ہیں. ایک ہی گھر میں رہنے والے افراد ایک دوسرے کو نہیں جانتے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے. اماں ابا ایگزاسٹڈ بیٹھے ہوئے ہیں، بچے اپنی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ کب ہم انڈیپینڈنٹ ہوں گے اور ہم اس گھر سے نکل جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اصل میں جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے، یہ والدین کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ جو رشتے ہیں یہ کس طرح سے چلائے جائیں گے، اور ہم اپنے بچوں کو اس میں گرو کرنے کا کیا طریقہ دیں، کس طریقے کے ساتھ آگے بات چیت کریں. ہمارے سامنے نا بہت سے ٹپیکل سینیریوز آتے ہیں. مثلا آپ نے اپنے بچے کو کوئی بھی کام کرنے کو کہا، بچہ آگے سے کہتا ہے میں نہیں کرنا چاہ رہا.
اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور ہم اسے گھسیٹ کر اس کام میں انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر خاص طور پہ وہ بچہ ٹین ایج میں ہو تو وہ ریئیکٹ کرتا ہے. چھوٹا بچہ ہو تو وہ ٹینٹرم تھرو کرتا ہے، غصے سے بولتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، بد لحاظی کرتا ہے، ہمارے منہ پہ دروازہ مار کے چلا جاتا ہے، اور ہم اتنے زیادہ اپسیٹ ہوتے ہیں ایسی باتوں پہ، اتنے ہم پریشان ہوتے ہیں. جتنا بھی آپ کوشش کر رہے ہوں کہ میں نے اپنے بچے پہ غصہ نہیں کرنا، لیکن آپ کی بس ہو جاتی ہے. اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ والدین بچوں کے کمرے میں گرج برس کے ساتھ جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں اب میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے، اب میں تمہیں سیدھا کرتی ہوں، اور جو تمہیں فائدے مل رہے ہیں نا وہ اب میں تمہیں دکھاؤں گی کہ تمہاری یہ ساری پریویلیجز جو ہیں وہ بند ہو جائیں گی. یہاں پہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہماری انا، ہماری ایگو ہمارے آگے آ گئی. ہم اپنی پیرنٹنگ سکلز پہ کام نہیں کر رہے کہ میں نے فلاں کا لیکچر سنا تھا، میں نے تو ایک کورس بھی کیا ہوا تھا، مجھے تو یہ بات بھی آتی تھی، میں نے تو یہ بھی پڑھا ہوا تھا. اور ہمارے اندر اتنا آندھی طوفان چل رہا ہوتا ہے، یعنی جو فارمولے ہم نے سیکھے ہوئے ہوتے ہیں ان سب کو اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیزیں میرے بچے پہ ورکیبل نہیں ہیں. اور ہماری اتنی اسٹرانگ قسم کی نیگیٹو سیلف ٹاک شروع ہو جاتی ہے، ہمارے جذبات اتنے ارریشنل ہو جاتے ہیں کہ بس اب ہم اپنے آپ سے ڈسکنیکٹڈ ہیں. جب آپ اپنے آپ کو ہی نہیں پہچان رہے تو آپ نے اس بچے کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے؟ تو یہ جو ایگو کا معاملہ آ جاتا ہے نا، ایگو کیا ہوتا ہے؟ ایگو یہ ہے کہ آپ اپنی نظر سے نہیں اپنے بچے کو دیکھ رہے. جیسا بچہ ہے اس کے ساتھ میں نے کیسے کنیکٹ ہونا ہے، اس کی کیسے تربیت کرنی ہے، آپ لوگوں کی اوپینینز کے مطابق چل رہے ہیں. لوگ کیا کہیں گے، فلاں مجھے دیکھ کر کیسے دیکھ رہا ہوگا کہ یہ کیسی ماں ہے، اس کا بچہ کیا کر رہا ہے. پہلے تو اماں ابا میں زبردست جنگ ہو رہی ہوتی ہے نا. والد صاحب اکثر اوقات یہ کہتے نظر آتے ہیں سارا دن تم گھر میں رہتی ہو، تم تو اچھی ماں نہیں ہو، تم تو کچھ بھی تربیت نہیں کر رہی. اور ماں پھر پریشر میں آ کر وہی غلط فیصلے کر رہی ہے. اور اسی طرح والدہ جو ہوتی ہیں جب ان سے کوئی پریشر سے ڈیل نہیں کیا جا رہا ہوتا تو وہ فوراً دے اسنیپ بیک ایٹ دا ہسبینڈ، کہتی ہیں ہاں تو آپ کیا کرتے ہیں، صبح جاتے ہیں رات کو آتے ہیں، مجھ پہ آپ نے سارا جو ہے کام ڈالا ہوا ہے اور میں ہی سب کچھ دیکھوں. تو سب سے پہلے کام ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنی ایگو کے بارے میں تھوڑا اویئر ہو جائیں. جو اندر آواز آ رہی ہے وہ مجھے صحیح میسج دے رہی ہے یا غلط میسج دے رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایگو کہاں سے آتی ہے؟ خوف سے، ڈر سے. جب ہم نے اپنے دماغ میں بچوں کے بارے میں کچھ آئیڈیاز بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ میرے بچے کو ایسا ہونا چاہیے، پڑھائی میں ایسا ہونا چاہیے، جب کہیں جائے تو سب کے سامنے نماز پڑھتا نظر آئے، لوگ بس میرے بچے کی تلاوت سنیں، تجوید سنیں تو امپریس ہو کے رہ جائیں، اور پھر حفظ کر رہا ہے تو وہ بھی بہترین کرے، سارے کام وہ ٹھیک کرے، اس کی ساری اکمپلشمنٹس ٹھیک ہوں. لیکن جب ہمیں ایسا ہوتا نظر نہیں آتا اور ہم ڈس اپوائنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمیں بہت زیادہ ڈر لگتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ میرے بچے کا تو فیوچر نہیں مجھے نظر آ رہا، اور ہمیں ڈر لگتا ہے کہ آگے ان کا کیا بنے گا، آخرت کیسی ہوگی. اچھا آخرت پہ بھی ویسے ہم بعد میں جاتے ہیں. ہم ایک طرف سے بچوں کو دین سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ میرا بچہ دنیا میں رہتے ہوئے کہیں مس فٹ نہ ہو جائے. تو یاد رکھیں کہ جتنا زیادہ ڈر اور خوف ہمارے اندر ہوگا یہ بچوں کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا. اس لیے کہ اس ڈر کی وجہ سے ہماری ایگو سامنے آئے گی، ہماری نیگیٹو سیلف ٹاک آئے گی، ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہوا ہے اس کے خلاف ہم کچھ کام کر رہے ہوں گے. اور جب اس طرح سے ہم کام کریں گے تو الٹیمیٹلی کیا ہو جائے گا کہ ہم ہارمنی نہیں لے کر آ سکیں گے، ہم وہ جو ڈیزائربل بیہیویئر ہے وہ نہیں لا سکیں گے. اگر آپ کائنات پہ غور کریں نا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں کتنی جگہ بتاتے ہیں جو ہارمنی ہمیں پورے سسٹم میں نظر آتی ہے. آسمان، زمین، دن، رات، سورج، چاند، ستارے، بارش. ایک اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم پورا بنایا ہے بڑا انٹیلیجنٹ بنایا ہے، بڑا پرپز فل بنایا ہے. اور بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے فطرت پہ بنایا ہے. تو بچے کیا کرتے ہیں جب ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں پر ان کے سامنے جب وہ والدین کو دیکھ رہے ہیں تو کہا کچھ جا رہا ہے، کیا کچھ جا رہا ہے، تو وہ بھی بلائنڈ ری ایکٹیویٹی کی طرف جاتے ہیں. یعنی وہ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ چیز درست ہے کہ نہیں ہے. چاہے آپ ان کو کسی قرآن کلاس میں ڈال دیں، آپ ان کو ڈھیروں ڈھیر لیکچر سنواتے رہیں، وہ ہر معاملے میں صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے کیا بیہیویئر آ رہا ہے
اور وہ اس کو ریسیپروکیٹ کرتے ہیں، وہ فوراً اسی کے مطابق ایکٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں نا ہمارے چائلڈہڈ کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے، یعنی ہم پیرنٹنگ کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا بھی ایک پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، وہ جو ہے نا ہمیں بہت انفلوئنس کرتا ہے۔ اسی میں دونوں والدین بھی آتے ہیں، یعنی فادر کا ایک اپنا بیک گراؤنڈ ہے، مدر کا ایک اپنا بیک گراؤنڈ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کیا ہو جاتا ہے، جیسے اگر والدین بچپن میں بہت زیادہ ڈانٹنے والے ہوں اور تنگ کرنے والے ہوں، تو کبھی کبھی جو وہ بچہ ہوتا ہے وہ بہت ان ایموشنل سا ہو جاتا ہے۔ جب وہ ان ایموشنل ہوتا ہے تو اب وہ پیرنٹ بنتا ہے تو اس کو نہیں سمجھ آتی کہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہونا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ایسے والدین کے ساتھ رہے ہوں جو آپ کے پاس وہاں موجود ہی نہیں ہیں، آپ کا وہ خیال ہی نہیں رکھ سکتے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، کئی دفعہ ایسے طریقے اختیار کر لیتے ہیں کہ آپ اپنے والدین کی توجہ کیسے لیں، اور اس میں غلط طریقے کئی دفعہ شامل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اگر یہی ایٹیچیوڈ بن جاتا ہے تو وہ بعد میں بھی ہم کیری کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو کیا رولز دے رہے ہیں، کس طرح سے ان کو کوئی چیز سکھا رہے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اندر کی آواز سنیں سب سے پہلے، اور دیکھیں کہ میں کون ہوں۔ ساتھ یہ کہ بچہ جو ہوتا ہے، جب وہ ہم اس کے ساتھ جو بھی بیہیویئر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کی باتیں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میری ماں جو ہے وہ مجھے کیوں ویسے ایکسیپٹ نہیں کرتی جیسا میں ہوں، کیا میرے ماں باپ کو میں بہت برا لگتا ہوں، میں اچھا بچہ نہیں ہوں، میرے والد مجھے کیوں شرمندہ کرتے رہتے ہیں یا والدہ کرتی رہتی ہیں، کیا میں اس قابل نہیں ہوں، اچھا بچہ نہیں ہوں۔ بہت سے بچوں کو جو اسپیشلی ٹین ایج یا اس سے اوپر جا چکے ہوتے ہیں، میں یہ سوال کرتے دیکھتی ہوں جب بھی کوئی کوچنگ سیشن ہوتے ہیں